تلنگانہ اسمبلی میں آج پیر کو رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی نے گورنمنٹ ہاسپٹل جیسے عثمانیہ اور گاندھی ہاسپٹل میں وینٹیلیٹرز اور دیگر آلات کے اضافے پر کہا کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے حکومت کی جانب سے۔ اس طرح کے اقدامات خوش آئند بات ہے، لیکن حلقہ اسمبلی چار مینار میں موجود نظامیہ طبی ہاسپٹل کو حکومت تلنگانہ کی جانب سے نظر انداز کیا جا رہا ہے اور یہاں کوئی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں۔ یونانی دواخانے کی حالت کو بہتر بناتے ہوئے یہاں بھی حکومت کی جانب سے ضرورت کے مطابق آلات اور دیگر انفراسٹرکچر فراہم کرنے چاہیے۔ رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی نے بتایا کہ گزشتہ نمائندگی پر دواخانے کی تزئین نو کے لیے جو پیسے سینکشن کیے گئے تھے وہ ابھی تک ریلیز نہیں کیے گئے ہیں اور یونانی دواخانے میں اسٹاف کی کمی کا بھی انہوں نے مسئلہ اٹھایا۔ رکن اسمبلی نے کہا کہ دواخانے کی عمارت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ہاسٹل کے لیے بھی جگہ فراہم کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ پیش ہے اس خصوص میں تلنگانہ اسمبلی میں رکن اسمبلی چار مینار کی نمائندگی کے کچھ جھلکیاں۔ بیورو رپورٹ سیاست.com۔ I am thankful to you, Honorable Speaker Sahab. You have given me the chance. The government is providing ventilators and other medical equipments in government hospitals, like Usmania, Gandhi and NIMS and other government hospitals. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ان دواخانوں میں ان تمام چیزوں کو آپ اور بڑھا رہے ہیں، اس کے لیے کافی پیسہ آپ سینکشن کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک بات یہی کہنا چاہوں گا کہ ان ہاسپٹلز کے علاوہ میری کانسٹیٹوئنسی میں نظامیہ طبی ہاسپٹل ہے چار مینار کا، جس کے لیے علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی نمائندگی کے اوپر پچھلی گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ 52 کروڑ کے لیے، لیکن جب ہم نے الیکشن کے بعد ہی اس اسمبلی میں ہم نے اس مدعے کو اٹھایا، میں شکر گزار ہوں ہمارے چیف منسٹر ریونت ریڈی صاحب کا، انہوں نے امیڈیٹ اسی فلور سے 52 کروڑ روپے کو سینکشن انہوں نے کیا۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ اور 30 کروڑ کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے سینکشن کیا۔ میں چیف منسٹر صاحب کا اور ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحب کا اور ہمارے جو پرنسپل سیکرٹری ہے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے کافی انٹرسٹ بتایا جب کبھی ہماری نمائندگی کے اوپر۔ لیکن آج اس دواخانے کے لیے پیسہ تو سینکشن ہوا لیکن پیسہ ریلیز نہیں ہوا صاحب اب تک۔ ہم نے بار بار نمائندگی کی، فلور لیڈر علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے بھی نمائندگی کی، میں بھی بار بار ہمارے منسٹر صاحب سے ملا، فائنانس منسٹر صاحب سے ملا، آج تک اس کا اکاؤنٹ نہیں کھلا گیا صاحب۔ کام تو شروع ہو گیا، کام چل رہا ہے، بلڈنگ بن رہی ہے، لیکن پیسہ ریلیز نہیں ہوا ہے، گتےدار کو کافی پریشانی ہو رہی ہے اور کام روک رہا ہے صاحب۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا امیڈیٹ اس کا اکاؤنٹ کھولا جائے اور وہ پیسے امیڈیٹ اس کو ریلیز کیا جائے سر۔ اور دوسری بات، نظامیہ ہاسپٹل کا، یونانی ہاسپٹل کا یہ حال ہے صاحب، وہاں پر کوئی اسٹاف برابر نہیں ہے صاحب، پروفیسرز وہاں پر نہیں ہیں، جس کی وجہ سے لاسٹ ٹائم ان کے سیٹس 94 سیٹس یہاں سے چلے گئے تھے صاحب۔ لیکن ہماری نمائندگی کے اوپر، اکبر الدین اویسی صاحب کی نمائندگی کے اوپر، صدر محترم اسد الدین اویسی صاحب کی نمائندگی کے اوپر میں نے ہیلتھ منسٹر صاحب سے ملا، پرنسپل سیکرٹری صاحبہ سے ملا، امیڈیٹ ان کے انٹرونشن سے وہاں پر کام ہوا اور پھر سے سیٹس کو ریسٹور کیا گیا، آج وہاں پر بچوں کو ایڈمیشن ملا۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک دواخانہ ہے جس کو ہماری توجہ دینے کی ضرورت ہے صاحب، کہ یہاں پر آج تک اتنا نیگلیجنس ہوا ہے، اتنا نیگلیکٹ کیے ہیں اس کو، آج آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کیا حالت ہوئی۔ آج ہم انٹرسٹ لے رہے ہیں، ہمارے چیف منسٹر صاحب انٹرسٹ لے رہے ہیں، ہیلتھ منسٹر صاحب انٹرسٹ لے رہے ہیں، تو مجھے پوری امید ہے کہ کام جلد سے جلد مکمل ہو جائیں گے۔ اور ایک بات، اس کے ہاسٹل کے لیے بھی ہم نے کہا تھا، ہیلتھ منسٹر صاحب سے ہم نے کہا تھا، پرسنلی میں اکبر الدین اویسی صاحب مل کر کہا تھا کہ انہوں نے اسی وقت انہوں نے پرنسپل سیکرٹری صاحبہ سے کہا ہاسٹل کے لیے وہاں پر جگہ نہیں ہے، گرلس ہاسٹل کے لیے اور بوائز ہاسٹل کے لیے، تو یہیں پر کہیں قریب میں کوئی زمین انہوں نے الاٹ کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ کلکٹر صاحب سے بھی انہوں نے جب کہا تھا، آج تک وہ بھی کام نہیں ہوا۔ میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ امیڈیٹ اس پہ ایکشن لیجئے تاکہ وہاں پر پورا اسٹاف برابر رکھیے، ہر وہ چیز کو پرووائڈ کیجئے جو آپ عثمانیہ، نمس اور گاندھی میں آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، ہر وہ چیز رکھیے۔ کافی پیشنٹس وہاں پر آتے ہیں صاحب،
آج کافی پیشنٹ وہاں پر آتے ہیں لیکن وہاں پر اس چیزوں کی تکلیف ہے. آج بچوں کو کلاسز نہیں ہے پڑھنے کے لیے, آج وہاں پر اتنی تکلیف ہو رہی, کلاسز وہاں پر پڑھنے کے لیے بچوں کو نہیں ہے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں. اور ایک بات آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں سر, کہ ہمارے پارٹی آفس میں کئی لوگ آ رہے ہیں صاحب, یہ دوسرے اسٹیٹس کے ہیں صاحب. جب عثمانیہ میں جاتے ہیں, گاندھی میں جاتے ہیں تو ان کا علاج پورا نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے, آپ دوسرے اسٹیٹس کے ہیں. اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈ صاحب, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کیونکہ جب لوگ حیدرآباد میں دوسرے اسٹیٹس کے مائگریٹ ہو کے آئے ہیں, وہ ہمارے ہندوستانی ہیں صاحب, ہمارے اپنے ہیں, ان کا بھی علاج وہاں پر کیا جائے. ان کو علاج میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے صاحب. دوسرے اسٹیٹ سے غریب لوگ یہاں پر آتے ہیں, ان کا علاج رک رہا ہے, آپ اس کے لیے بھی توجہ دیجیے. ہیلتھ منسٹر صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.